السلام علیکم پیارے بچوں، میں آج آپ کو ایک خوبصورت سے ہرن اور بوڑھے شیر کی کہانی سناتی ہوں۔ آپ نے اینڈ تک پورے دھیان سے سننی ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں، کہانی کچھ ایسے ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ اپنے جنگل کا بادشاہ تھا۔ پورا جنگل بادشاہ سے ڈرتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا۔ بچوں، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ شیر بوڑھا ہو گیا۔ اب اس سے شکار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بچوں، آپ کو بتاؤں، شیر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خود شکار کر کے پھر اس جانور کا گوشت کھاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ شیر سے شکار کرنا ممکن نہ رہا۔ تو بچوں، ایک لومڑی تھی جو اس کی ماسی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان کہیں سے لے کر آ جاتی تھی۔ یوں شیر کے دن گزر رہے تھے۔ لومڑی شیر کی ہر بات مانتی تھی اور اس کے ہر حکم پر عمل کرتی تھی۔ ایک دن لومڑی شیر کی خدمت میں حاضر ہوئی تو شیر نے اسے بتایا کہ آج اس کا دل کر رہا ہے کہ ایک موٹے تازے ہرن کا شکار کرے اور پھر اس کا گوشت کھائے، اور میرا یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ لومڑی بچوں بہت ہوشیار جانور ہے، وہ بہت مکار ہوتی ہے، اس لیے شیر نے اسے کہا کہ وہ کسی طرح ہرن کو اس کے غار میں لائے تاکہ شیر آسانی سے اسے پکڑے، شکار کرے اور کھا لے۔ لومڑی نے بات مان لی اور وہاں سے چل دی۔ لومڑی جنگل سے گزر رہی تھی تو اس کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک ترکیب آئی۔ وہ ہرن کے پاس گئی، اس سے سلام دعا کی، حال حوال پوچھا اور سناؤ، حالات کیسے جا رہے ہیں؟ ہرن نے مایوسی ظاہر کی اور کہا، شیر صاحب کے بیمار اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے جنگل کے حالات اچھے نہیں رہے۔ سب اپنی اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے بادشاہ صاحب کو سلامت رکھے۔ لومڑی بولی، آمین۔ اب لومڑی اپنے اصل مقصد کی طرف آئی۔ لومڑی نے ہرن سے کہا، ہرن بھائی، تم کتنے خوبصورت ہو، جنگل میں تم جیسا اور کوئی جانور نہیں ہے۔ تمہاری ٹانگیں، آنکھیں اور سینگ بہت خوبصورت ہیں۔ تمہیں تو یہاں نہیں، تخت پر ہونا چاہیے۔ تم خوبصورتی میں سب سے زیادہ ہو، اس لیے میرے خیال میں تو تمہیں ہی اب جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ ہرن نے کہا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، بہن ایسے خواب مت دکھاؤ۔ لیکن لومڑی نے ہرن پر اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ لومڑی نے ہرن کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ شیر اب بوڑھا ہو گیا ہے، اسے اب جنگل کے انتظامات نہیں ہو پا رہے، اس لیے وہ بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون سا جانور ہے جو اب حکومت کر سکے اور جنگل کو سنبھال سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ بادشاہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ ان کی بات کے بعد میرا دھیان تمہاری طرف ہی گیا۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا، انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ تمہیں بادشاہت سونپ دیں۔ تم سب سے زیادہ اس بادشاہت کے حقدار ہو۔ لومڑی نے بتایا کہ شیر بادشاہ سلامت میری بات مان گئے ہیں۔ اب انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں ساری بات بتاؤں اور تمہیں ان کے پاس لے کر جاؤں تاکہ وہ تمہیں حکومت کے تمام معاملات سمجھا دیں اور ساری باتیں وغیرہ طے کر لیں۔ اور آؤ جلدی چلیں، کہیں ان کا ذہن نہ بدل جائے یا کوئی اور جانور انہیں پھیر نہ دے۔ جلدی چلو، اس سے بہتر تمہیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ ہرن لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ جیسے ہی ہرن غار میں داخل ہوا، شیر کئی دن کا بھوکا تھا، فوراً ہرن پر جھپٹا۔ اس کا ایک کان شیر کے منہ میں اور ہرن اپنا آپ چھڑا کر واپس بھاگ گیا۔ کمزور ہونے کی وجہ سے شیر ہرن کو نہ پکڑ سکا۔ ہرن بھاگ کر واپس جنگل میں چلا گیا۔ لومڑی شیر سے بہت خفا ہوئی کہ میں اتنی محنت سے ہرن کو گھما پھسلا کر یہاں لائی تھی اور آپ نے اسے واپس جانے دیا۔ شیر شرمندہ ہوا اور دوبارہ ہرن لانے کو کہا۔ لومڑی نے کہا کہ اب میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن کوشش ضرور کروں گی اسے لانے کی۔ لومڑی چلی گئی۔ ایک دو دن کے بعد وہ دوبارہ ہرن کے پاس گئی۔ ہرن اس پر بہت خفا ہوا اور اس نے کہا کہ تم مجھے دھوکے میں
وہاں لے کر گئی تھی۔ شیر مجھے حکومت نہیں کھانے لگا تھا، وہ تو اللہ نے مجھے بچا لیا۔ لومڑی بہت ہوشیار تھی، بولی تم بہت بھولے ہو، اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت معصوم بھی ہو، اس لیے بادشاہ سلامت کو اور بھی زیادہ پسند آئے ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، بادشاہ سلامت تم سے گلے ملنے لگے تھے اور تمہیں اپنے قریب کر کے کوئی راز کی بات بتانے لگے تھے اور تم سرپٹ بھاگ پڑے اور اپنا کان بھی کٹوا بیٹھے۔ تمہیں معلوم نہیں، بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ وہ حکومت تم جیسے خوبصورت جانور کو ہی دیں گے۔ مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں ساری بات بتاؤں اور تمہیں ان کے پاس لے کر آؤں تاکہ وہ تمہارا کان بھی دوبارہ لگا دیں اور تمہیں بادشاہت کا تاج بھی پہنا دیں۔ آؤ جلدی چلو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہرن پھر لومڑی کی باتوں میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ اب کی بار شیر سامنے نہیں تھا۔ لومڑی غار میں ہرن کو آرام سے بٹھایا اور کہا تم بیٹھو، میں بادشاہ صاحب کو بلاتی ہوں۔ اس نے غار کے منہ پر پتھر رکھ دیا۔ ادھر سے شیر آ گیا، وہ ہرن پر جھپٹا، اس کی گردن سے منہ الگ کیا اور دھڑ کھانے لگا۔ کئی دن کا بھوکا تھا، کھانے میں بہت مست ہو گیا۔ لومڑی نے ہرن کا منہ اٹھایا اور ایک کونے میں بیٹھ کر اس کا دماغ نکالا اور کھانے لگی۔ جب شیر نے باقی گوشت کھا لیا تو ہرن کے سر کی طرف مڑا تو دیکھا ہرن کا دماغ نہیں ہے۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا اس کا دماغ کہاں ہے؟ تو لومڑی نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اگر دماغ ہوتا تو ایک کان کٹوا کر دوبارہ آپ کے پاس آتا۔ جی تو بچوں، کیسی لگی کہانی؟ اچھی تھی نا؟ اچھا بچوں، میں نے اس کہانی کے ذریعے ایک بات آپ لوگوں کو سمجھانی ہے کہ بچوں آپ لوگوں نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے صرف اپنے ماما پاپا، ماموں چاچو، دادا ابو، نانا ابو اور اپنے سگے بڑے بہن بھائیوں کے سوا اور کوئی بھی چاہے جتنا بھی قریبی ہو اگر آپ سے بہت زیادہ پیار کرے، ویسا پیار جو کبھی ماما پاپا وغیرہ نے نہیں کیا، تو فوراً ان سے دور ہو جائیے۔ اپنے ماما پاپا یا بڑے بہن بھائی کو بتائیے کہ وہ یوں پیار کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے دوستی بڑھائیں اور پھر وہاں چلیں، چیزیں لے کر دوں گا، سیر کرواؤں گا، خوب گھومیں پھریں گے وغیرہ وغیرہ، اپنے ابا یا اماں کو نہیں بتانا، ایسی باتیں گھر والوں کو نہیں بتاتے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ اپنے بڑوں کو ضرور بتانا ہے، وہ آپ کے مخلص نہیں جو یہ کہیں اپنے ماما پاپا کو نہ بتانا۔ آپ نے کسی کی کوئی بات ایسی ویسی نہیں ماننی، فوراً اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ کو باتیں؟ ٹھیک ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔